أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. انجمن سپاہ صحابہ پشاور اور سپاہ صحابہ پارا چنار کے عزیز نوجوانوں، اپنی یادداشت کے مطابق غالباً میں آپ سے آپ کے شہر میں چوک یادگار میں آج 21 مئی دفاع صحابہ کانفرنس سے مخاطب ہوں. میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ یادگار چوک میں یادگار گفتگو کروں گا. یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ہم شیعت کے لیے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. مجھے ملک کے مختلف حصوں میں اس عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں. میں آج اس تاریخ ساز اجتماع میں اپنا موقف واضح دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا، اور آپ پر فیصلہ بھی اس صورت میں چھوڑوں گا کہ آپ اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھ کے میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ دیں کہ میں فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوں یا خالصتاً اسلامی گفتگو کرتا ہوں. یہ چند گوشے میری آج کی گفتگو میں نمایاں ہوں گے، اور ساتھ کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے. مجھے یہ بتلانا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں آج کن لفظوں میں کتنی گالی دی جا رہی اور کتنا وسیع پیمانے پر لٹریچر اصحاب رسول کے خلاف تقسیم کیا جا رہا ہے. جہاں تک ان مقتدر شخصیات کے خلاف چھپنے والا لٹریچر ہے وہ بڑا وسیع پیمانے پر ہے. میں نمونے کے طور پر چند ایک کتب آپ حضرات کی یقین دہانی کے لیے ساتھ لایا ہوں. سامعین گرامی قدر، شیعت نہ عام فرقہ ہے، نہ عام جماعت اور نہ ہی اسلامی فرقہ ہے. میں بڑے ٹھوس لفظوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیعہ نہ اسلامی فرقہ ہے، نہ اسلامی جماعت ہے، اور نہ ہی یہ عام گروہ کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے. ہاں، کچھ حضرات جنہیں اس فرقہ کو پڑھنے اور معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا وہ بہت سارے مغالطوں میں مبتلا ہے، اور جنہیں اس فرقے کے نظریات کے مطالعے کا موقع ملا ہے ان کی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی موقف ہے جو میرا ہے. اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دوں کہ آپ میری زبان پہ یقین نہ کریں، آپ اپنے طور پر مطالعہ کریں، آپ اپنے طور پر تحقیق کریں، آپ اپنے طور پر جستجو کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں یا جس نتیجے پر سپاہ صحابہ پہنچی. آج کے جلسے کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ، جبکہ میں اسی حقیقت سے آج پردہ ہٹانا چاہتا ہوں. یہ فرقہ وارانہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خالصتاً کفریہ نظریات کا رد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمانیات کو بیان کیا جائے گا. اور میں ایک بار پھر جرأت کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ہمارے موقف پر دیانتداری کے ساتھ رائے زنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے. اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے ایران میں، چاہے علاقہ غیر میں کہیں ہو، میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں. اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہے تو وہ بجائے کوئی اور شور و غوغا کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ اس میں رٹ کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے
عنوان بحث یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم. اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے، میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کا آرڈر کر دیا جائے. اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے 15 برس گزر گئے. یہ بات بھی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا. بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرات کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قائم ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ صحیح، تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا. اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلائل کے ساتھ تمہارے کفر سے مطلع کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے. لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلائل اور ہمارے وزنی دلائل کا رد فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے، یا ہم تمہاری تردید اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا. بھول جاؤ تمہارا کفر، افتراء، دجل، شیطنت کو چوکوں چوراہوں گلیوں کوچوں بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. فیصلہ عدالت اسی وقت صحیح دے سکتی ہے جب فریقین کا موقف سنا جائے. یک طرفہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلم ہیں، لہذا اتحاد کر لیا جائے. میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ پوری دنیا شیعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے نئے اور پرانے تمام مذہبی لٹریچر سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے مذہب میں ابو بکر مومن تھا، عمر مومن تھے، عثمان مومن تھے، معاویہ مومن تھے، عائشہ مومنہ تھی، حفصہ مومنہ تھی. اگر تمہارے مذہبی لٹریچر نے ان کو مومن مان لیے تو پھر ہمارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات کرو. اگر تم اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، ازواج رسول کو مومن اور مومنہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں تم نے مسلم اور مومن مان کر اتحاد بین المومنین کی دعوت کس بنیاد سے دی ہے؟ اگر ابو بکر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مومن نہیں. اگر عمر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. اگر عثمان مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. اگر عائشہ طیبہ مومنہ نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. بات دو طور کرو، تم صحابہ کو کافر کہو، تم پھر بھی مسلم ہو، میں تمہیں کافر کہوں تو تقریب کار کیسے بن گیا؟ میرے موقف کو بڑے غور و خوض کے ساتھ سماعت کیا جائے، دیانتداری کے ساتھ غور کیا جائے. میں ایک لفظ کہا ہے کہ اگر اصحاب رسول مومن نہیں تو سنی مومن کیسے؟ جن کے ساتھ اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المومنین کی دعوت دی جا رہی ہے. بلکہ ایک بات پشاور کے دوستوں آپ کو یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہے شیعہ، اتحاد بین المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا. جس نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اس کی شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اتحاد بین المومنین کا لفظ نہیں ہوگا، اتحاد بین المسلمین کا لفظ لائے گا. کیوں؟ شیعہ کی لغت یہ ہے کہ مسلم منافق کو کہتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں جنت میں جانے والا ہو. اس کی
کی لغت میں مسلمان مومن کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جلسے کا اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرات مومنین، تم اعلان کرتے ہو آل اسلام، وہ اعلان کرتے ہیں حضرات مومنین، وہ روزے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ عام جلسے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ مجلس کا اعلان کرتے ہیں تب حضرات مومنین. کبھی انہوں نے حضرات مسلمین نہیں کہا ہے، کبھی آل اسلام نہیں کہا ہے. وجہ بنیادی یہ ہے ان کے ہاں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں جس کو وہ سچا مانتے اسے مومن کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں. یہ ان کی لغت ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے. آپ ان کے مذہبی لٹریچر کا جائزہ لیجیے، انہیں پڑھیے. آپ کو وہ بڑی گھٹائی کے ساتھ کہہ دیں گے جی ہم تو تمہیں مسلمان مانتے. آپ کے مسلمان نہیں مومن لکھو. مسلمان کو تم منافق کو کہتے ہو. جو کسی کی لغت بن جائے انہیں یہ اصطلاح تجویز کر رکھی. اور کہوں گا اگر آپ جلسے کے اختتام تک بیٹھے رہے تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں قائل کر کے اٹھاؤں گا انشاءاللہ. پھر کسی بھی شخص میں جرت نہیں رہے گی جو آج کے جلسے میں شریک ہے کہ وہ کہے کہ سیاہ بھی مسلمان ہے. نہیں رہے گی جرت، مجھے امید ہے. ہاں اس کے اپنے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا تو وہ قائل ہوئے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا انشاءاللہ نہیں جائے گا. نماز عبادت ہے، ساری دنیا جانتی ہے. جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو طبقہ، جو گروہ، جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا ثواب سمجھتا ہو، ضروری سمجھتا ہو، وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گالی بھی حق نواز کو نہیں، یا گالی فضل الرحمان کو نہیں، یا گالی کسی عام مولوی کو نہیں، گالی بھی صدیق کو، گالی بھی عمر کو، گالی بھی عثمان کو، گالی بھی معاویہ کو، گالی بھی عائشہ کو، گالی بھی حفصہ کو، اور مقتدر شخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو. تم بتلاؤ کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہو؟ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مداحوں کو، ایرانی انقلاب کی رٹ لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت مت کرو، کھل کے بات کرو. یہ کتاب عین الحیات ایران سے چھپی ہے، پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے. خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دارالخلافہ ہے. کتاب کا نام عین الحیات ہے. مصنف اس کا باقر مجلسی ہے. جس باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے. باقر مجلسی اپنی اس کتاب عین الحیات کے صفحہ 599 پر تحریر کرتا ہے. میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لا کر آپ کی مذہبی خیرت کو پوری طرح جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جس کا دل چاہے سٹیج پہ آ کے کتاب دیکھ لے. تحدی، چیلنج، جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں چوک پہ بات کر رہا ہوں. اور دعوت دیتا ہوں عدالتی چیلنج کر دیا جائے، جج میں چیلنج کر دیا جائے، کسی اور جگہ چیلنج کر دیا جائے. حوالہ نہ ہو، کتاب ایرانی میں نہ چھپی ہو، ڈاکٹر مجلسی کے نہ ہو، مجلسی شیعہ نہ ہو، خمینی نے اس کی تعریف نہ کی ہو. تمہارا جوتا میرا سر. اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا. آئیے عین الحیات باقر مجلسی صفحہ 599 لکھا یہ ہے بسند معتبر منقول است. کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے. کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اب جائے نماز خود بر نمی ساختن کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملعون و چہار ملعونہ را لعنت نمی کر دن، جب تک کہ وہ 4 ملعونوں پر اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے. پس باید بعد از ہر نماز بگوید، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد
امام کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ سن لو خمینی کے گن گانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو. سپاہی صحابہ کے جنگالوں، تم بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. آگے لکھے بغوث امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ. اللہ لعنت ہے، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر. آگے یہ خبیث وقت ہے کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم لعن عائشہ حفصہ و ہند و ام الحکم. میری گفتگو کا جواب فرقہ واریت کا عام فام لفظ استعمال کر کے مت دیا جائے، دلائل سے دیا جائے. یہ صحافیانہ لفظ ہے جو رکھ دیا گیا ہے. اگر یہ فرقہ ہے تو پھر قادیانی بھی فرقہ ہے، پھر قادیانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا. اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے تو قادیانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے. یہ فرقے کی نماز میں ابو بکر پہ لعنت کی جاتی ہو، جس فرقے کی نماز میں عمر پہ لعنت کی جاتی ہو، جس فرقے کی نماز میں پیغمبر کی ازواج طیبات کو لعنت کی جاتی ہو، انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا؟ تم ہمارے منہ پہ تالے اس لیے لگاتے ہو کہ ہم نے کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائے. یہ کفر چھپتا رہے، بکتا رہے، یہ کفر بھاگتا رہے گلی کوچوں میں، اور ہم منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں، سو جائیں. ہاں شیعہ باقر مجسی کی قبر پہ جوتے مارے، اس پہ لعنت بھیجے، اسے کافر کہے، پھر اتحاد بین المومنین کی دعوت دے. کہتے ہیں کہ بسیار ائمہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ واس دین برگشتہ گشتن مگر شیخس سلمان ابو ذر و مقداد. کہتا ہے نبی کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، صرف 3 آدمی مسلمان بچ گئے، ایک مقداد، ایک ابو ذر، ایک سلمان. تم بتلاؤ کہ جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے 3 کے مرتد کہتے، حتیٰ کہ اس بے ایمان کی قلم سے یہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کے استثناء بھی نہیں کیے. علی بھی صحابہ میں آتے، حسن حسین بھی صحابہ میں آتے، یہ کا بھی صفایا کرتا چلا گیا. مقداد کو نکالا ہے، ابو ذر و سلمان کو نکالا ہے، باقی کہتا ہے جمیع صحابہ مرتد شدہ. تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، حسن ہے، حسین ہے. ان کے استثناء بھی اس خبیث نے نہیں کیا ہے. یہ لٹریچر آپ کو اسمبلی میں زیر بحث لانا پڑے گا، لانا پڑے گا، ایسے نہیں نکلیں گے. ہم کسی مخاطب میں مبتلا نہیں ہیں. یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آئے گا، پھر ہم وزراء سے، مشیروں سے، MLA حضرات سے، دیگر لوگوں سے پوچھیں گے کیا تم فیصلہ کرو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جس طرح قادیانیت کو اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا تھا، اسی طرح شیعت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں زیر